حمزہ نون زبر تا زبر تا تا، تو یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد تا آ گیا، تا حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پر بھی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر اس طرح سے پڑھیں گے، یعنی اخفا کریں گے اس میں، انتا، انتا نہیں کہنا ہے، انتا میں نون ظاہر ہو گیا جو کہ غلط ہے، اس طرح سے بولنا ہے انتا میم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سامعین کرام، پیارے دوستو، بزرگوں، پیارے بچوں، امید کرتا ہوں آپ سب بعافیت ہوں گے۔ آپ کا ہمارے چینل تجوید القرآن سینٹر میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں نورانی قاعدے کے اندر سبق نمبر 10، یعنی تختی نمبر 10، اخفاء کا سبق۔ آج کا ہمارا سبق بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے۔ اس سبق کے اندر ہم آپ کو سکھانے والے ہیں اخفاء کسے کہتے ہیں اور اخفاء کا کیا کام ہوتا ہے، اخفاء کی پہچان کیسے ہوگی، اور اخفاء کی آواز کس طرح سے منہ سے نکلے گی، یعنی منہ سے کس طرح کا ساؤنڈ اخفاء کرتے ہوئے نکالے۔ ہم ان آیتوں کے اندر آپ کو پریکٹیکل کر کے مکمل طریقے سے سکھانے والے ہیں۔ اگر آج آپ نے یہ سبق پورا دیکھ لیا اور جس طرح سے میں پڑھا رہا ہوں آپ نے سیکھ لیا، تو انشاءاللہ تعالی میرا دعویٰ ہے اور میں گارنٹی کے ساتھ یہ بات بول سکتا ہوں کہ آپ قرآن کریم کے اندر کسی بھی آیت کے اندر، کسی بھی حرف کے اندر اخفاء کی پہچان بہت ہی آسانی سے کر لیں گے، اور آپ کو تجوید کے ساتھ قرآن کریم شاندار طریقے سے پڑھنا آ جائے گا۔ میری آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، اینڈ تک دیکھیں۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 10، اخفاء۔ اخفاء بولتے ہیں چھپانے کو۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2۔ تو یہ جو اخفاء کا قاعدہ ہے یہ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2 ہے۔ حروف اخفاء 15 ہیں، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ تو یہ ناظرین آپ کو 15 حروف بنا دیکھے یاد کرنے ہیں، یعنی ان کا حفظ کرنا ہے۔ اگر آپ نے یہ 15 حروف اچھے سے یاد کر لیے تو آپ کو اخفاء کا قاعدہ بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء آوے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، نو کے زبان تالو سے ہٹا کر، جیسے اردو میں پاؤں کھا کے نون کو پڑھتے ہیں۔ اخفاء کی مقدار 1 الف ہے، یعنی یہ تختی کے اندر بات بیان کی گئی ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء آوے تو، حروف اخفاء یعنی کہ یہ 15 حروف اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد آئیں تو اخفاء کا قاعدہ ہوگا۔ تنوین کس کو کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو۔ اور نون ساکن کس کو بولتے ہیں؟ نون کے اوپر جو جزم لگا ہوا ہوتا ہے اس طرح سے، اس کو نون ساکن بولیں گے۔ تو بس یہ فارمیٹ آپ کو یاد کرنا ہے۔ آگے ہم سمجھتے ہیں آیتوں کے اندر۔ حمزہ نون زبر تا زبر تا، تا، تو یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد تا آ گیا، تا حروف اخفاء کے 15 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پر بھی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر اس طرح سے پڑھیں گے، یعنی اخفاء کریں گے اس میں، انتا، انتا نہیں کہنا ہے، انتا میں نون ظاہر ہو گیا جو کہ غلط ہے، اس طرح سے بولنا ہے انتا، میم نون پیش مو، ذال زیر ذی، منذی، را پیش رو، منذرو۔ نون ساکن کے بعد ذال آیا تو یہاں پر بھی اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے، کیونکہ ذال حروف اخفاء کے 15 حروف میں سے ایک حرف ہے،
تو یہاں پر بھی اس نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے، منذر اس طرح سے، کاف زیر کی، را الف زبر را کی را، میم دو زبر مو کی را مو، کاف الف زبر کا، تا زیر تی کاتی، با یا زیر بی کاتبی، نون زبر نا کاتبین، کراما کاتبین، میم کے اوپر دو زبر ہیں، دو زبر بولیں گے تنوین کو، تنوین کے بعد کاف آ گیا، کاف اخفا کے حروف میں سے ایک حرف ہے، یہ جو لاسٹ میں ہے، تو یہاں پر بھی اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، میم دو زبر من کہتے ہوئے جو لاسٹ میں نون کی آواز آ رہی ہے اس کو ناک میں چھپا کر اخفا اس طرح سے کریں گے، کراما کاتبین، کاف نون پیش کون، تا پیش تو کنتو، تا پیش تو، را کھڑا زبر را، تو را، با دو زبر بن، ترابن، کنتو ترابن، نون ساکن کے بعد تا آیا تو یہاں پر بھی اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، کیونکہ تا اخفا کے حروف میں سے ایک حرف ہے، تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر اخفا کریں گے، یہاں پر بھی کنتو نہیں کہیں گے، جلدی نہیں پڑھیں گے، یعنی ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روک کر غنہ کریں گے، کنتو ترابن، یا زبر یا، تا یا زیر تی یتی، میم دو زبر مو یتیمو، فا زبر فا، حمزہ کھڑا زبر آ، فآ، واو کھڑا زبر وا، فآوا، یا نہیں پڑھا جائے گا، یا کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، یتیما فآوا، میم کے اوپر دو زبر ہیں یعنی تنوین، تنوین کے بعد فا آ گیا، فا اخفا کے حروف میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پر بھی اخفا کا قاعدہ ہوگا، میم دو زبر من کہتے ہوئے جو نون کی آواز آ رہی ہے لاسٹ میں اس میں اخفا اس طرح سے کریں گے، یتیما فآوا، میم نون زبر مو، دال زبر دا، مو دا، خا زبر خا، مو دخا، لام زبر لا، مو دخل، ہا الٹا پیش ہو، مو دخلہ، نون ساکن کے بعد دال آ گیا تو دال اخفا کے حروف میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پر بھی اخفا اس طرح سے کریں گے، نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، مو دخلہ، من دخلہ نہیں بولیں گے، یعنی نون کو ظاہر نہیں کرنا ہے، ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے، مو دخلہ اس طرح سے پڑھنا ہے، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام دو زیر لیوں، رسولیوں، کاف زبر کا، را یا زیر ری، کری، میم دو زیر من، کریمن، رسول کریمن، لام کے نیچے دو زیر ہیں یعنی تنوین، تنوین کے بعد کاف آ گیا، کاف اخفا کے حروف میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پر بھی اخفا اس طرح سے کریں گے، رسول کریمن، لام دو سے لن کہتے ہوئے جو لن میں لاسٹ میں نون کی آواز آ رہی ہے اسی میں اخفا کرنا ہے، رسول کریمن، نون الف زبر نا، را دو زبر ون، نارن، ذال الف زبر ذا، تا زبر تا، ذات، نارن ذات، را کے اوپر دو زبر ہیں یعنی تنوین، تنوین کے بعد ذال آ گیا، ذال اخفا کے حروف میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پر بھی اخفا اس طرح سے کریں گے، نارن ذات، را دو زبر رن میں جو نون کی آواز آ رہی ہے اسی میں اخفا کرنا ہے، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتا، با دو پیش بوں، کتابوں، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی، کتابوں فی ہی، باغ اوپر دو پیش ہیں، دو پیش بولیں گے تنوین کو، تنوین کے بعد فا آ گیا،
فا اخفا کے حروف میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پر بھی ہم اخفا اس طرح سے کریں گے، کتاب فیہ، بعد و پیش بن کہتے ہوئے جو لاسٹ میں نون کی آواز ہے اس کو ناک میں چھپانا ہے۔ یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، یا نون پیش یوں، فا زبر فا، یوں فا، خو پیش خو، یوں فخو، یوم ینفخو، نون ساکن ہے، یہاں پر نون ساکن کے بعد فا آ گیا، تو یہ فا اخفا کے حروف میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پر بھی اخفا اس طرح سے کریں گے، یعنی نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ ینفخو، ینفخو ایک دم جلدی نہیں پڑھیں گے، نون کو ظاہر نہیں کرنا ہے، ینفخو اس طرح سے ناک میں چھپانا ہے۔ میم نون زبر مو، پو زبر پو، مو پو، غین کھڑا زبر غو، مو پو غو، یہاں پر نون ساکن کے بعد پو آ گیا، پو اخفا کے حروف میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پر بھی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، مو پو غو، فتا زبر فت، حا دو پیش حوں، فتح، قوف زبر قو، رو یا زیر ری، قری، با دو پیش بن، قریب، فتح قریب، ہا کے اوپر دو پیش ہیں یعنی تنوین، تنوین کے بعد قاف آ گیا، قاف اخفا کے حروف میں سے ایک حرف ہے، تو ہا دو پیش حن میں جو لاسٹ میں نون کی آواز آ رہی ہے اسی میں اخفا اس طرح سے کریں گے، فتح قریب، میم نون زبر مو، ثا زبر ثا، منثا، قاف پیش قو، منثقو، لام تا زبر لت، منثقلت، نون ساکن کے بعد ثا آیا، ثا اخفا کے حروف میں سے ایک حرف ہے، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر اس طرح سے پڑھیں گے، منثقلت، حمزہ نون زبر اں، زالام زبر زل، انزل، نون الف زبر نا، انزلنا، نون ساکن کے بعد زا آیا، زا اخفا کے حروف میں سے ایک حرف ہے، تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر اخفا کے ساتھ اس طرح سے پڑھیں گے، انزلنا، شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ایوں، شیئوں، قاف زبر قو، دال یا زیر دی، قدی، را دو پیش رن، قدیرن، شیئن قدیرن، حمزہ کے نیچے دو زیر ہے یعنی تنوین، تنوین کے بعد قاف آ گیا، قاف اخفا کے حروف میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، حمزہ دو زیر ان کہتے ہوئے جو لاسٹ میں ان میں نون کی آواز آ رہی ہے اسی کو ناک میں چھپانا ہے اس طرح سے، شیئن قدیرن، شیئن قدیرن نہیں کہیں گے، اس طرح سے کہیں گے، شیئن قدیرن۔ ناظرین امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا، یہ تھا آج کا ہمارا سبق تختی نمبر 10 اخفا کا سبق، یہ میں نے تختی نمبر 10 کا پارٹ 1 بنایا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر اسی سبق کا پارٹ 2 سمجھاؤں گا، اس میں اور اچھے طریقے سے، یونیک طریقے سے، آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے والا ہوں۔ سبق کے اندر مکمل طریقے سے میں نے آیتوں کے اندر آپ کو بتایا ہے کہ اخفا کی پہچان کس طرح سے ہوگی اور اخفا کی آواز منہ سے کس طرح سے نکلے گی، جس طرح سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے آپ بھی اس کی پریکٹس کریں، انشاءاللہ تعالی آپ بہت جلد سیکھ جائیں گے کہ اخفا کی پہچان قرآن کریم کے اندر آیتوں کے اندر کس طرح سے کریں۔ اگر آپ حضرات کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، عزیز و اقارب رشتہ داروں میں، دوستوں میں ویڈیو کو شیئر کریں، ثواب دارین حاصل کریں۔ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔